اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مظلومین کشمیر اور فلسطین اور متاثرین PIA تیارات سے یکجہتی کے لیے عید سادگی سے منائی جائے۔ عید الفطر صاحبان ایمان کے لیے انعام و اکرام اور روزہ داروں کا یوم سرفرازی ہے۔ لاک ڈاؤن متاثرین کو فراموش نہ کیا جائے۔ اجتماعات میں کورونا کے خاتمے، کشمیر و فلسطین کی آزادی، مقامات مقدسہ کی بحالی، وطن عزیز کے استحکام اور عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ عید الفطر پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے پیغام کی تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ عید الفطر صاحبانی ایمان کے لیے انعام و اکرام اور روزہ داروں کی سرفرازی کا دن ہے۔ کشمیر و فلسطین کے مظلوم و محصور مسلمانوں اور PIA طیارے کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے عید سادگی سے منائی جائے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے متاثرین کو عید کی خوشیوں میں فراموش نہ کیا جائے۔ دنیا کا ہر مظلوم اس حقیقی عید کا منتظر ہے جب استحصالی اور استعماری قوتوں کے ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہوگا۔ ظالمین اور مستکبرین نے عیدوں اور تہواروں کو غم قدوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ عید الفطر کے اجتماعات میں کورونا وبا کے خاتمے، کشمیر و فلسطین کی آزادی، جنت البقیع اور جنت المعلی سمیت تمام مقامات مقدسہ کی عظمت رفتہ کی بحالی، وطن عزیز کے استحکام و ترقی اور عالم اسلام کی وحدت و یکجہتی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ عید الفطر پر اپنے خصوصی پیغام میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا کہ عید الفطر روز جزا ہیں، جس دن اللہ ماہ رمضان میں خدا کی راہ میں پیاس بھوک برداشت کرنے والے پر اپنے تحائف کی برسات کرتا ہے۔ مومن لاتعداد باطنی صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کی کتاب ہدایت قرآن سے قریب تر ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے روح بدن میں کمزوروں اور مظلوموں کے مصائب کا درد سما جاتا ہے اور اس میں نیکی کی جانب مائل اور اس کی اتحاد و یکجہتی کی خو مستحکم ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ سے راز و نیاز کی صلاحیت پا کر ایسی طاقت حاصل کر لیتا ہے جس سے کوئی شیطانی ہتھ کنڈا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آقا موسوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ رمضان مسلمانوں کو تزکیہ نفس سکھاتا ہے، بھوکوں پیاسوں کی مصیبتوں کا احساس دلاتا ہے اور اللہ سے قریب کرتا ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا درس اللہ کی حرام کردہ چیزوں یعنی محرمات الہی سے بچنا اور پورا سال اس درس پر گامزن رہ کر ہر دن کو عید بنایا جا سکتا ہے۔ آقا موسوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، ایک آسمانی منادی دی جاتی ہے کہ اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ اس کے بعد فرمایا، اے جابر، خدا کا تحفہ بادشاہوں اور حاکموں کے تحفوں کی مانند نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شوال کا پہلا دن الہی تحفوں کا دن ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ شب عید فطر کو انعام لینے والی شب بھی کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم عمل و عبادت کرنے والوں کی جزا کو بے حد و بے حساب عطا کرتا ہے، اور جب عید فطر کا دن آتا ہے تو خداوند عالم اپنے تمام فرشتوں کو شہروں میں نازل کرتا ہے۔ وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر ندا دیتے ہیں، اے امت محمد، خداوند عالم کی طرف سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑو، کیونکہ وہ بہت زیادہ اجر عطا کرنے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، عید الفطر ایک ایسا دن ہے جس میں نیک لوگ اپنی جزا پائیں گے اور برے لوگوں کو سوائے مایوسی اور نا امیدی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ دن قیامت کے دن سے مشابہت رکھتا ہے۔ گھر سے نکل کر جب عیدگاہ کی طرف آؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب قبروں سے نکل کر خدا کی طرف جا رہے ہوگے، اور جب نماز عید کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت کو یاد کرو جب خدا کے سامنے کھڑے ہوگے، اور نماز کے بعد جب اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوگے، اور یاد رکھو اس وقت تمہاری منزل بہشت ہونی چاہیے۔ اے لوگوں، سب سے کم جو چیز روزہ دار مردوں اور عورتوں کو دی جائے گی وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ماہ مبارک رمضان کے آخری روزے کو ندا دے گا اور کہے گا، اے بندگان خدا، تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پس آگے کی فکر کرو، کیسے زندگی گزارو گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامیان عالم کو عید الفطر کی حقیقی خوشیوں سے
بہرہ مند ہونے کے لیے مسلم حکمرانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہونا ہوگا اور اتحاد کی طاقت سے شیطانی قوتوں کے ناپاک عزائم کو ناکام کرنا ہوگا۔